سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین السامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا موٹیویشنل کورس فار پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے الحمدللہ آج ہمارے لیکچر نمبر 17 ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکچر نمبر 17 پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے. اور الحمدللہ ہم جس اقدام کی بات کر رہے تھے الحمدللہ وہ میرے محترم جی اقدام نمبر 13 پہ ہم آئے تھے، اور وہ تھا حقیقی خوشی کی جستجو کرنا. حقیقی خوشی کی جستجو کرنا میرے محترم، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم گفتگو کر رہے تھے. اور الحمدللہ یہاں 2 باتوں کا تذکرہ کر دیا تھا آپ کے لیے جی، مضبوط ارادے کے بعد جی میرے محترم. یہاں ہم نے آپ کے لیے اقوال پہ اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس کو مکمل کرنا ہے. آج انشاءاللہ تعالی آج ہم اقدام نمبر 13 سے آغاز کریں گے، حقیقی خوشی کی جستجو کرنا. جی ماریہ ذرا پڑھی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقدام نمبر 13، حقیقی خوشی کی جستجو کرنا. عناصر. نمبر 1، انسان اپنی روحانی و مادی ضروریات کی تکمیل چاہتا ہے. نمبر 2، امن و اطمینان کا فرق جس میں اطمینان مطلوب اول ہے. نمبر 3، خوشی کا مفہوم. نمبر 4، مثبت سوچ بنانے کا عملی طریقہ، لوگوں کی مدد کو نصب العین بنانا. پہلا عنصر، انسان اپنی روحانی و مادی ضروریات کی تکمیل چاہتا ہے. انسان کی ضروریات فطری طور پر اس کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں، بلکہ خالق کائنات کی لامحدود محبت اور رحمت کا مظہر یہ ہے کہ ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں. انسان کا کام یہ ہے کہ ان اسباب کو بہترین انداز سے بروئے کار لائے. کھانے کی ضرورت رکھی گئی تو اس کے لیے زمین سے مختلف اناج، سبزیاں، پھل مہیا کیے گئے. پانی کی ضرورت رکھی گئی تو اس کے لیے نہر اور چشموں کا میٹھا پانی کے ساتھ ساتھ بارش کا پانی بھی مہیا کیا گیا. لباس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کپڑے کی پیداوار اور پھر اس کو سینے کا ہنر عطا کیا. موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے گھر بنانے کی صلاحیت سے نوازا گیا. الغرض تمام ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دیے گئے. انسان روح اور جسم پر مشتمل ہے، اسی لیے جہاں اس کی جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا کیے گئے ہیں،
وہیں روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے دین الہی کی شکل میں ضابطۂ حیات عطا فرمایا گیا۔ جسم اور روح کی ضروریات کی تکمیل نہ ہونا تمام بگاڑ کا سبب ہے۔ بے راہ-روی، بے قراری، بے سکونی ہی نہیں بلکہ تمام بد اخلاقی اور جرائم کا سبب بھی ہے، کیونکہ جب ضروریات کی تکمیل نہیں ہوگی تو انسان کے اعصاب کمزور پڑتے چلے جائیں گے اور وہ منفی رویوں کا سہارا لیتے ہوئے چھینا جھپٹی شروع کر دے گا اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تمام انسانوں کو روندتا چلا جائے گا۔ روحانی خلا اسے بے مقصدیت اور اندھیروں کی طرف بھٹکنے پر مجبور کرتا چلا جائے گا۔ دیکھ الحمدللہ میرے محترم، الحمدللہ یہ آپ کو بتایا اصل میں یہ جو خوشی کا مسئلہ ہے، میں نے اس کو الگ سے کیوں لکھا ہے میرے محترم، اس نے کہ خوشی جی سعادت مندی جو ہے وہ انسان کا ایک مطلب رہا ہے، مطلوب رہا ہے۔ یس، فطری طور پر انسان جی خوشی پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم بے شمار مقامات ہیں، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صفاتی نام دیا وہ کیا دیا؟ مبشرن، بشارت دینے والے، بشارت دینے والے۔ انا ارسلناک شاہدن وبشرن ونذیرا، مبشرن بشارت دینے والے، اور بشارت کیا ہے؟ خوشی کی خبر دینا میرے محترم جی۔ بے شمار مقامات ہیں جی۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ سورہ الاحزاب ہے، لکھ لیجئے اگر آپ کو ضرورت ہو۔ الحمدللہ دیکھیے سورہ الاحزاب یہ سورہ نمبر 33 ہے میرے محترم، اور 33 کی آیت نمبر ہے الحمدللہ جی، آیت نمبر ہے 45 ہے، اور بھی مقامات ہیں جہاں آپ کو مبشرن کہا گیا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے میرے محترم فرمایا گیا وبشر عباد۔ شروع کرتے ہیں میرے محترم سورہ البقرہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورہ بقرہ ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر الحمدللہ آیت نمبر ہے میرے محترم 25، آیت نمبر 25 ہے۔ بشارت دی دیجئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دیجئے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اخلاق حسن اختیار کرے ہوئے ہیں، ان کو بشارت دے دیجئے۔ یہ دیکھیے بشارت کیا ہے؟ خوشی کی خبر دینا، خوشی ہی نا میرے محترم، خوشی کی خبر دینا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے وبشر عباد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دیکھیے سورہ فصلت، اس کو حامیم فصلت کہتے ہیں جی، حامیم السجدہ کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آیت نمبر ہے، یہاں جب فرمایا وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، سورہ زمر ہے۔ اچھا صاحب، یہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر میں یہ آیت وبشر عباد، اور بھی مقامات میں ہے، ابھی الحمدللہ جو یاد آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں میرے محترم جی۔ فبشر عباد یہ زمر ہے، زمر کی 39 کے میرے محترم 17 آیت نمبر ہے۔ تو پتہ چل گیا میرے محترم کہاں اللہ تعالیٰ بار بار خوشی کا تذکرہ فرما رہے ہیں میرے محترم جی۔ خوشی کا تذکرہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کے نیچر میں ہے، خوشی ہیپینس میرے محترم، اس کو اچھا لگتا ہے یقیناً میرے محترم، تبھی اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بنا دیے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات ہمارے اندر رکھیں، مگر ان کی تکمیل کے لیے اللہ نے اسباب بنا دیے جی۔ الحمدللہ ہمیں وہ ہنر دے دی جس کے ذریعے سے ہم کھانا حاصل کر سکتے ہیں، پینا، کپڑا اور چیزیں، الحمدللہ سب اللہ نے اسباب ہمیں عطا کر دیے، ورنہ مشکل ہوتا نا میرے محترم، اگر ضروریات ہوتی اور اس کی تکمیل کا ذریعہ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی۔
میرے محترم اللہ تعالیٰ سے نہیں فرمایا الحمدللہ جو بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا. انسان کے نصاب جائیے اور اس میں سے اپنا روزگار تلاش کیجئے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے چلے جائیے. کیوں؟ خوشی مطلوب تھی میرے محترم. جی میرے محترم خوشی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک لفظ کو کہاں استعمال کیا، جس کو ہم کہتے ہیں اور عربی میں بشر کا مطلب یہ خوشخبری دیجیے، یہ بھی خوشی ہے، اور ایک فرحہ خوش ہوا، الفرح خوش ہونا. جی اچھا اب آئیے میرے محترم دیکھیے کہاں آتی ہے یہ آیت. سورہ یونس کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ نمبر 10 ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70، 74 اور 75 میں کیا فرمایا. جی یہاں دیکھیے فرمایا گیا 77 ہے، 57 ہے معذرت، 57 اور 58 فرمایا. 58 میں کیا آ رہا ہے، اس آیت کو یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل فرما دیجئے میرے حبیب فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بفضل اللہ اللہ کے فضل، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت جو آپ کو عطا کی گئی ہے، فبذالک بس اس کے حوالے سے، اس کی وجہ سے، فلیفرحوا انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں. فلیفرحوا یہ محترم فعل مضارع ہے اور لام الامر ہے. خوشیاں منائیے اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل جو آپ پہ ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں جو آپ پہ نازل ہوئی ہیں. اللہ کا فضل کیا ہوا بتایا آپ کو. فضل عظیم سے مراد اکورڈنگ قرآن میرے حبیب میرے آقا فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن. اللہ کا فضل قرآن بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں میرے محترم آ سکتے ہیں. بہرحال اللہ کا جو فضل ہوا ہے آپ پر، قرآنی شکل میں آپ کو عطا جو کیا گیا، قرآن کی عملی شکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو فضل و کرم ہے آپ پر فرمایا. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے بتایا تھا آپ کو. رد عمل نیگیٹو ہوتا ہے میرے محترم، مگر رسپانس پوزیٹو ہوتا ہے. تو اللہ یہ آیت 58 جس کو آرام سے آپ پڑھ لیجئے گا اور پھر دیکھیے گا، سوچئے گا کہ میں عمل کر رہا ہوں اس پر. چلیے جو لوگ قرآن کہتے ہیں مانا ہم نے، حالانکہ مفسرین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہو، یہ مشترکہ لفظ ہے، قرآن بھی ہے اور رسول اعظم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. چلیے صاحب قرآن ہی لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب یہ سوال آتا ہے کیا کوئی مسلمان اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کی نعمت سے نوازا ہے میرے محترم؟ بتا دیجیے آپ. کوئی اس بات پہ خوش، ہرگز اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے، ہم فلاں زبان بولتے ہیں، ہمارا فلاں قبیلہ ہے، ہمارا فلاں علاقہ ہے، ہمارے پاس فلاں اتنا دولت ہے، اتنی یہ ڈگری ہے، اس پہ خوش ہوتے ہیں. کبھی کوئی مسلمان خوش ہوا اس بات پر کہ اللہ نے اس کو قرآن جیسے نعمت عطا کی ہے؟ سوچ لیجئے میرے محترم، یہ بھی قرآن کی آیت اور یہ فعل امر ہے. چاہیے کہ خوشیاں منائیں. کون خوشی منا رہا ہے قرآن کی نزول پر؟ قرآن کی نعمت پہ کون خوشی منا رہا ہے؟ کوئی نہیں میرے محترم. بیکاز قرآن ہمارے لیے کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. ہاں دنیا کو کوئی وزارت مل جائے یا وزیر اعظم بن جائے، یہ ہے خوشی کے بات، یہ ہے، اس پہ خوشی منائیں گے، لوگ بھی ہمیں مبارکباد دیں گے. مگر آپ کہیں گے صاحب میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، سوت یہ خوشی کی چیز سنی ہماری نے. جہاں ذہن کو لگایا گیا بس. تو میرے محترم ہمارا تو بہرحال ایمان یہی ہے
کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت سے مراد قرآن بھی ہے اور رسول اعظم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس نے کہ آپ عملی ورژن ہیں قرآن کا، عملی ورژن، جی پریکٹیکل، جو بخاری شریف سے ثابت الحمدللہ۔ تو میرے محترم، خوشی کا مسئلہ دیکھ، تو ہمیں تو پیدا کیا گیا خوشی منانے کے لیے، یہ ہماری فطرت ہے، انسان فطری طور پر خوشی پسند ہے، سعادت پسند ہے میرے محترم، جی یہ انسان کی نیچر ہے، اسے خوشخبریاں اچھی لگتی ہیں، جی اللہ نہ کرے اگر فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ خبریں اچھی لگتی ہیں جس میں قتل و غارت گری ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وائلنس کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، دیکھنا ہی کرنا بھی، مگر وہ مسئلہ غلط ہو گیا۔ ہم ایک فطری قلب سلیم میرے محترم پوزیٹیو اپروچ کی بات کر رہے ہیں میرے محترم، تبھی میں نے خوشی کی حقیقی مفہوم کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا، جی تو میرے محترم، ہیپینس یا خوشی یا سعادت مندی کس میں ہے؟ آپ کے سامنے ہے، نہ مال و دولت میں ہے میرے محترم، جی نہ ڈگریوں میں ہے، نہ عہدوں میں ہے، سب میرے محترم خوشی کس میں؟ قرآن نے بتا دیا خوشی کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے پہ ہیں، جی میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پہ ہے، یہ ہے اصل سعادت مندی اور خوشی۔ جب بتا دیا کہ قرآن آپ کو عطا کیا گیا ہے، اب آپ خوشی منائیے، تو یہ واضح ہو گیا میرے محترم کہ قرآن پہ عمل کرنے کے نتیجے میں خوشیاں نصیب ہوں گی، جی تبھی آپ کو مبشرن کہا، مبشرن میرے محترم، جی مبشرن کہا۔ اچھا، اسی لیے میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کے دن کیا فرمایا؟ آئی سورہ ہود کی طرف آتے ہیں، وہاں بھی ایک اچھی بات، جب انجام کا تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن، تو وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے میرے محترم؟ فرمایا، یہ آیت نمبر ہے سورہ ہود کی 105 میرے محترم، 105 سورہ ہود 11 کی 105 فرمایا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ آئیں گے، کوئی نہیں گفتگو کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ اب وہاں کیا فرمایا؟ دو لوگ ہوں گے، شقی و سعید، دنیا میں نہیں کہا میرے محترم، جی دنیا میں فرمایا قد افلح من تزکا، جی یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کرتا رہا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور شقی القلب جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے دور رہتا ہے۔ تو دنیا میں تزکا اور اشقا کا کمپریزن کیا گیا میرے محترم، جی بیکوز یہاں عمل کرنے کا مقام تھا، مگر آخرت میں جب انجام بتایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شقی و سعید۔ کیوں میرے محترم؟ شقیون کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جی شقیون کے ساتھ ہونا چاہیے تھا میرے محترم، و مزکن، اب جس اپنا تزکیہ کیا، جب پورے قرآن میں ہی کمپریزن آ رہا ہے، دیکھ لی، چلیے وضاحت کر دوں آپ کی نہیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے، سورہ اللیل کی طرف چلتے ہیں، وہاں اور واضح ہو جائے گی یہ بات آپ کے لیے، جی سورہ اللیل کی طرف میرے محترم آ جائیے میرے محترم، فرمایا جی لا يصلاها الا الاشقى، لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا آگ معاذ اللہ، آیت نمبر 15 ہے، اللیل 92 ہے، 92 ہے، 92 سو نمبر آیت نمبر 15، لا يصلاها الا الاشقى،
نہیں داخل ہوگا معاذ اللہ آگ میں سوائے الاشقا شقی القلب. نیچے آیت نمبر 17 میں آیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ الاشقا الاتقا. تو الاشقا اس کے مقابلی میں آ سکتا تھا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُتَّقِيٌّ یا وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُزَكًّى. جی يُسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اچھا اسی طریقے سورہ الاعلیٰ کی طرف آئیے. سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 ہے. یہاں دیکھیے فرمایا جی فرمایا قد افلح من تزکا، یہ آیت نمبر ہے 14. یقیناً کامیاب ہو گیا سپرلیٹو ڈگری من تزکا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا. یہ دیکھیے تفسیر قرآن بالقرآن. اس سے پہلے آیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اجتناب کرے گا قرآن سے کون؟ الاشقا شقی القلب. تو یہاں میرے محترم یہ دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا الاشقا کا الاتقا کے ساتھ. الاتقا کون ہے؟ وہی اپنا تزکیہ کرنے والا. ٹھیک ہے صاحب. تو یہاں اصولی بات تھی میرے محترم کہ یہاں بتایا جاتا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُتَّقِيٌّ. جی وَمُتَّقِيٌّ میرے محترم یا وَمُزَكَّيٌّ. جی مگر شقیٌ وسعید کہا، سعادت مند. کیوں میرے محترم؟ جی اشارہ مل گیا. اگر آپ الحمدللہ 58 سورہ اس کی اٹھائیں گے الحمدللہ تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری تعلیمات پہ عمل کیا وہ زندگی بھر خوشیوں کے ساتھ رہا، اسی لیے وہ سعادت مند کی زندگی گزاری. آج دنیا میں اس کو وہی ٹائٹل دیا جا رہا ہے جو ٹائٹل اس کو دنیا میں ملا تھا، اور وہ سعادت مند خوشی. یہ دیکھیے یہ قرآن نے بتایا ہے میرے محترم. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے خوشی کا تصور ہمیشہ الجھا رہا ہے. جی پلیجر کس میں ملتا ہے؟ ہر کسی نے اپنا پیمانہ بنایا ہے میرے محترم. ہرگز نہیں. نا قرآن کا پیمانہ کیا ہے؟ سعادت مندی اور خوشی. اور میرے محترم کس میں ہیں؟ اللہ تعالی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہے. یہی اصل خوشی، یہی اصل سعادت مندی ہے جو قرآن سے ثابت ہے. اب آپ دیکھیے ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ خوش مت ہوئیے، خوش نہیں ہونا چاہیے اور ہنسنا نہیں چاہیے. ارے صاحب قرآن نہیں پڑھتے نا، تبھی تو روایات بنا لی یہودی روایات پتہ نہیں کہاں سے میرے محترم. اعوذ باللہ. قرآن پڑھیے میرے محترم. قرآن میں تو فرمایا گیا کہ آپ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیے. جی اور یہ خوشی منانا میرے محترم انتہائی وسیع مفہوم ہے. فرح جو ہے جی دیکھیے فرق سمجھ لیجئے. ضحک ہنسنا ہے نا، ضحک ہنسنا ٹھیک، اور فرح میرے محترم خوش ہوا. مطلب ایسی خوشی میرے محترم جو اس سے بڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر امپیکٹ کر رہی تمام معاشرے کو. اسی لیے آپ دیکھیے عرب دنیا میں شادی کو کہتے ہیں فرح. جی کہتے ہیں انت مدعون علی فرح، آپ کو بلایا گیا ہے خوشی میں. تو یہ کہ فرح، حالانکہ شادی ایک صاحب شادی کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق، مگر اس کا نام فرح کیا گیا. کیوں؟ یہ اشارہ دینے کے لیے کہ فرح وہ خوشی ہے جو عام کی جائے تمام لوگوں میں. جی میرے محترم یہ قرآن ہے میرے محترم. ہمیں خوشی پسند پیدا کیا، ہم الحمدللہ خوش مزاج ہمیں پیدا کیا. یہی پوزیٹیوٹی ہی ہے، یہی مثبت سوچ ہے کہ آپ خوش رہیے، آپ مسکراتے رہیے، آپ خوشیاں بانٹتے رہیے. یہ ہے اسلام جو قرآن میں آتا ہے. مگر ہمیں کیا بنا دیا گیا؟ پینک پھیلائیے، بس
پینک پھیلائیے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلائیے، غلط غلط خبریں لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو ڈسٹرب کیجئے، پینک دے کر ان کو خوش ہوتے ہیں لوگ یہ دے کر۔ فطرت مسخ ہو گئی میرے محترم۔ بس اس نے یاد رکھیے میرے محترم، ہماری تعلیمات الہی پہ عمل کرنا خوشی ہے۔ تمام تعلیمات الہی خوشی دیتی ہیں انسان کو، کیوں؟ اس نے کہ وہ پوزیٹو انسان بناتی ہیں اس کو میرے محترم۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بھی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکمل مبشرن آپ کو کہا گیا۔ اس سے میرے محترم دیکھی بات واضح ہو گئی۔ اب اگر اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ جسم کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی جا رہی ہے شان کریمی، ٹھیک، میرے اندر روح ہے، اس کی تکمیل کے لیے کتاب الہی کی تعلیمات۔ روح پہلے ہے میرے محترم، روح سے ہی عقل بنتی ہے، ٹھیک، دل اجاگر ہوتا ہے۔ تو بتا دیا محترم، اگر اب آپ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو آپ انتہائی پوزیٹو انسان بنیں گے، اور پوزیٹو انسان انتہائی حد تک خوش ہوتا ہے، خوش رہتا ہے میرے محترم۔ یہ فرق دیکھ لیجیے، ریلی اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش کریں، کیا میرے اندر ہیپینس ہے؟ کیا میرے اندر خوشی ہے یا نفرت ہے انسانوں کے لیے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے میرے محترم، جی جی ہر کوئی جانتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کروں، اس کے بجائے کہ اور پتہ نہیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لی میرے محترم، بس الفاظ زبان سے بولتے ہیں، اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں۔ جی علامہ فرمائے ذکر الہی کرتے ہیں، مگر اعوذ باللہ ذکر الہی کے بعد کیا ہے؟ ظلم و ستم، زیادتی کرنا، لوگوں پہ تہمتیں لگانا، غیبت کرنا، یہ چھوڑا ہے میں نے؟ نہیں چھوڑ سکا نا۔ اس لیے خوشی میرے محترم، حقیقی خوشی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے حقیقی خوشی کے ساتھ۔ یہ کتاب الہی کتاب رحمت ہے اور کتاب خوشی ہے۔ جی ہمارے مسلمانوں نے اس کتاب کو کتاب عذاب بنا دیا، بس اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نگیٹو ہوتے چلے گئے لوگ۔ جب آپ ہر بات میں عذاب 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 کا تذکرہ کریں گے، یہی الفاظ مجھے سنائیں گے، تو صاحب ڈیفینٹ میں نگیٹو انسان بن جاؤں گا، سب سے نفرت کروں گا، سب سے بغض کروں گا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے کہتے کہ صاحب یہ کتاب رحمت ہے اور یہ کتاب خوشی عطا کرتی ہے آپ کو، یہ خوشی آپ کے اندر پیدا کرے گی، آپ کو انتہائی خوش انسان بنائے گی، مسکراتا رہنے والا انسان، خوش انسان۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے محترم، جب انسان خوش ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے جی، یہ انسان کے نیچر ہے۔ اگر وہ غمگین ہے تو کہتا ہے کہ سب لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے، بس۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو سب لوگوں کو خوش نہیں۔ یہ لوگ کیوں مسکرا رہے ہیں بھائی؟ میں خوش نہیں ہوں، میں تکلیف میں ہوں اور یہ سب لوگ خوش رہ رہے ہیں، اس لیے برداشت نہیں ہوتا اس کو۔ جی یہ بیماری ہے انسان کی میرے محترم۔ وہ کہتا اگر میں غم میں ہوں، اگر میں سید ہوں، اگر میں غم کے مرحلے میں ہوں تو میرے ارد گرد کے لوگوں کو سب کو غم کرنا چاہیے میری طرح۔ ارے بھائی کیوں؟ اعوذ باللہ، فطرت انسان کی۔ جی اسی طرح اگر وہ خوش ہے الحمدللہ، یقیناً وہ کوشش کرتا ہے کہ تمام ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھے۔ آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر ملی آپ کو، آپ نکلیں گے، آپ جو آپ سے ملے گا آپ اس کو خبر سناتے چلے جائیں گے، اس کو آپ گفٹ دیتے چلے جائیں گے، بھئی وہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہی ہے انسان الحمدللہ، خوشی سیلیبریٹ کرتا ہے سب کے ساتھ الحمدللہ۔ اور اللہ معاف فرمائے، یہ بھی ایک نگیٹیوٹی ہے انسان میں کہ وہ اپنا غم تمام لوگوں پہ مسلط کرتا ہے، کہتا ہے لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ بہرحال یہ نگیٹیوٹی ہے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کیا لکھا ہے. جی میرے بیٹا. دوسرا عنصر امن و اطمینان کا فرق، جس میں اطمینان مطلوب اول ہے. انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، جس کی بنا پر وہ تمام مثبت کام، جس میں دنیا کی تعمیر کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، مختلف ایجادات کرنا وغیرہ انجام دیتا ہے. امن دو مختلف زاویوں سے قائم کیا جا سکتا ہے، ایک ذاتی اور دوسرا خارجی. ذاتی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان پابندی کرے کہ اس نے تمام لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے محفوظ رکھنا ہے. ہر انسان نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی جسمانی تکلیف تو درکنار کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اسی لیے سب کو عذر دیتے ہوئے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، جبکہ امن کو قائم کرنے کا بیرونی زاویہ یہ ہے کہ میانہ روی اور صبر و تحمل کے پیغام کو عام کرنا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرتے رہنا، لوگوں کو محبت اور پیار کی ترغیب دیتے رہنا، لوگوں میں قربتیں بڑھانے کی جستجو کرتے رہنا، یعنی مشترکہ باتیں جس پر سب کا اتفاق ہو اسی کا پرچار کرنا اور اسی کو محور گفتگو بنانا. اختلافی اور متنازع باتوں سے مکمل اجتناب کرنا. امن وہ پرسکون فضا ہے جو انسان کو کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن رکھتی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ یہ راحت و سکون کی فضا انسان کے اندر بھی مطلوب ہے، جس کو اطمینان کہا جاتا ہے. حقیقت مسلمہ ہے کہ جس تناسب سے انسان کے دل میں اطمینان و سکون ہوگا، وہی اس کے کردار و گفتار سے ظاہر ہوگا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مطلوب اول اطمینان قلب ہے، کیونکہ دل ہی جسم کی تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. لہذا دل کا اطمینان ہی ہدف ہونا چاہیے. اس کے لیے 3 اعمال مطلوب ہیں. نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر نہ صرف راضی رہوں بلکہ یہ جذبہ بیدار رکھوں کہ جو کچھ ملا ہے وہ بہتر نہیں بلکہ سب سے بہترین ہے. نمبر 2، نعمتوں پر غور و فکر کرتا رہوں، یعنی عملی طور پر ان کا تجزیہ کرتا رہوں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھوں. مثال کے طور پر ان کے بارے میں سوچوں جو پیدائشی طور پر تخلیقی لحاظ سے کسی کمی بیشی میں مبتلا ہیں، یعنی بصارت یا سماعت یا گویائی سے محروم ہیں. اسی طرح دنیاوی اسباب کے حوالے سے اپنے سے کمتر لوگوں پر توجہ رکھوں. کسی بھی ناموافق حالت سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھوں. حالات کوئی بھی رخ اختیار کرتے چلے جائیں مگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے میں کوئی کمی نہ آئے، یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ نشیبی مرحلہ کامیابی کی طرف بڑھنے کا ایک مرحلہ ہے. مذکورہ وضاحت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امن خارجی جبکہ اطمینان دل میں ہوتا ہے. ہماری جد و جہد دل کے اطمینان و سکون کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہی امن کی عکاسی ہے. یہاں دیکھیے میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیے اچھی بات، سورہ بقرہ میں آتا ہے، فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیف تحیی، مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتى، یہ 260 ہے 260 ہے. مجھے دکھائیے رب کریم کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست فرما رہے ہیں. جواب آیا اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کیا بات ہے، آپ ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اس بات سے. آپ نے کیا فرمایا، قال بلا، فرمائے لگے کیوں نہیں. ابھی یہ بلا کا مطلب جی نہیں بلکہ کیوں نہیں ہے، وائی ناٹ، یعنی اٹس absolutely، یعنی یہ بلا شبہ یقین ہے مجھے،
بلا کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل کے اطمینان قلب کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم، اطمینان قلب ایک الگ مرحلہ ہے۔ اطمینان قلب در حقیقت امن ہے، امن اور سکون ہے میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی معیت پہ یقین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ یقین، یہ تمام اطمینان قلب ہے میرے محترم۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آپ کو یہاں بات سمجھانے کی کوشش کری ہے میرے محترم، ابھی آئے گی ڈیٹیل میں، اور وہ یہ تھی جب ہم خوشی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، تو خوشی کا منبع کہاں ہے میرے محترم؟ کیا میری آنکھ میں خوشی ہوگی، میری نوز میں خوشی ہوگی، میرے منہ میں خوشی ہوگی؟ نہیں صاحب، خوشی کا مرکز میرے محترم دل ہے۔ جی، دل وہی مرکز ہے جہاں تمام کیفیات اور جذبات جنم لیتے ہیں۔ جی، اسی نے اشارہ مل گیا، ابھی آئے گا اور وضاحت آئے گی انشاءاللہ، کہ آپ نے اپنے دل میں خوشی پیدا کرنی ہے، دل میں۔ اللہ اکبر۔ اور دل میں خوشی کیسے پیدا ہوگی میرے محترم؟ وہ اطمینان قلب سے ہوگی، اطمینان آنے سے۔ اطمینان کیا مطلب میرے محترم؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ بہت بڑا مشکل عمل ہے میرے محترم۔ جی، شیطان اکساتا ہے کہ کیا کب تک کیوں رہو گے بھائی، کب تک؟ نہیں، غلط کرو، چینج کرو، بدلو، نہ نہ نہ، یہ حال ہے جس میں رکھا گیا ہے آپ کو، معاذ اللہ۔ جی، شیطان اٹیک کرتا ہے۔ ہم نے اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میرے محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو کہا تھا دن میں 1000 دفعہ پڑھا کریں، 1000 دفعہ کم سے کم، تاکہ ان شیطانی حربوں سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ شیطان اٹیک کرتا ہے، جی، ایک لمحے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دے گا، بدظن کر دے گا، within a second۔ جی، ایک لمحے میں مجھے رفیق حیات سے بدظن اور بدگمان کر دے گا، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے میرے محترم۔ شیطان اس کا کام یہی ہے۔ اس لیے میرے محترم جب بھی اللہ نہ کرے کوئی نیگیٹو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمائے جب بھی شیطان آپ کو اکتائے کسی غلط کام کی طرف، کوئی غلط آپ کو تصور دینا شروع کر دے، کوئی غلط ایلیمنٹ آپ کے اندر ڈالنا شروع کر دے، فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، سے اعوذ باللہ، یہ علاج بتا دیا۔ جی جی، اس لیے میرے محترم خوشی کا مرکز دل ہے، کیونکہ دل ہی انسانی جسم کا مرکز ہے، وہیں سے تمام سوچ سمجھ بوجھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تمام دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اسی دیکھیے وہاں محنت پہلے دل پہ کرنی ہے میرے محترم۔ دل میں اگر خوشی ہوگی، جیسے میں نے کہا، جی، تو پھر تمام جسم کے اعضاء اسی دل کے خوشی کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جی جی، خوشی دل میں ہوگی، جس کی چمک آپ کو میری آنکھوں میں نظر آئے گی۔ جی، دل میں خوشی ہوگی جس کے میرے محترم، جس کے مہک آپ کو میرے منہ سے آنا شروع ہوگی، میری الفاظوں کے چناؤ سے آپ کو نظر آئے گی، میری ٹون سے نظر آئے گی۔ یہ تمام مظاہر ہیں اس خوشی کے جو دراصل دل میں موجود ہے میرے محترم۔ اسی نے جتنے بھی انسان نے چیزیں بنائیں وہ دل کی خوشی تک نہیں پہنچ سکا، نہ 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 نہ۔
جو بھی انسان نے پلیجر اور خوشی کی اور سعادت مندی کی جو اس نے چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، آپ دیکھ لیجئے حقیقی خوشی نہیں ملتی اس سے، ٹیمپرری میرے محترم، ٹیمپرری. مگر دل کی خوشی وہ میرے محترم وہ پرماننٹ ہے، دائمی خوشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں دائمی خوشی عطا فرمائیں. اسی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب الہی عطا فرما دیا. یہ تعلیمات الہی ہیں، یہ ہمیں دائمی خوشی عطا فرمانے والی کتاب ہے. دائمی خوشی ریلی میرے محترم آپ دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ انسان کتاب الہی تعلیمات الہی کو پڑھ رہا ہو اور پھر ڈسٹرب رہے. ہاؤ اٹس پاسبل. کل ہی بتا دیا نا آپ کو میرے محترم، کل بھی بتایا، پہلے بتایا، کیا بتایا آپ کو؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تعلیمات الہی پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دونوں کیفیات سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائیں گے. ان دونوں کیفیات کو ہٹا دیجئے، اس کی جگہ میں کیا آئے گا؟ امن اور اطمینان. جی، راحت اور سکون. یس، خوف اور غم کو ہٹائیے، اس کی جگہ اللہ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ راحت اور سکون، امن اور اطمینان میرے محترم قرآن میں ہے. مگر ہمیں نہیں بتایا گیا میرے محترم کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے نتیجے میں زندگی سے خوف ختم ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا، خوشی اور مسرتیں اور راحت اور سکون نصیب ہوتا چلا جائے گا. نہیں بتایا ہمیں، نہیں بتایا کہ قرآن اس بات کا تذکرہ کیا ہے میرے محترم. تو آپ نے دیکھا میرے محترم انسان نے جو بھی خوشی کے مظاہر بنائے وہ ٹیمپرری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں میرے محترم. جی، اسی نے آپ کے سامنے میرے محترم کتنے میرے محترم دنیا میں بڑا بڑا نام کمانے والے میرے محترم، جی جی جی، وہی آج یہی خواب ہے نا سب کہ صاحب ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہمارا پیغام سن لیں. کیا ہو جائے گا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا، کوئی حقیقت نہیں اس کی میرے محترم. کتنے فیمس لوگ میرے محترم آپ کو پتا ہوگا، ایکٹرز جنہوں نے دنیا میں نام کمایا، شہرت، مال و دولت، سب کچھ، پھر فائنلی سوسائڈ کر لیا. کیوں بھائی؟ سب کچھ تو تھا آپ کے پاس، آپ کی من چاہی زندگی، جو چاہیں آپ کریں، جو چاہیں حاصل کریں، پوری دنیا آپ کے قدموں میں تھی. اس سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں بے قراری کیوں تھی؟ کیوں سوسائڈ کیا میرے محترم؟ جی، بڑے بڑے نام نہیں لیں گے، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے میرے محترم. ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. بڑے بڑے نام. جی جی، کیوں میرے محترم؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی سب آج میں جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود تھیں، تو انہوں نے پھر کیوں سوسائڈ کیا؟ جن چیزوں کو میں کوشش کر رہا ہوں جمع کرنے کی، میں کوشش کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں تھوڑا 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 تھوڑا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کبھی نہیں پہنچ سکتے یقیناً، مگر ان کے پاس وہ سب کچھ تھا، پھر کیوں سوسائڈ کیا میرے محترم؟ اس کا مطلب کہ اللہ جو انسان کو بنایا ہے، جی اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے، اور اس کی بے قراری ختم ہوگی اور چیزوں سے نہیں، نہ موسیقی سے، نہ شراب سے، نہ کسی اور چیز سے اس کی بے قراری ختم ہوگی، تو صرف کتاب الہی کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے. جی، یہاں راحت ملے گی میرے محترم. مگر افسوس یہ راحت تو ہم خود مسلمانوں کو نہیں ملی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم مسلمان ہیں، اتنی
ہمیں پینک میں رکھا جا رہا ہے، اتنی ہم پہ عذاب کے تصور کو رکھا جا رہا ہے. ریلی کیا مسلمان ہونا خوشی ہے؟ کیا اکارڈنگ قرآن کیا ہوا میرے محترم؟ مسلم از the happiest person in this world. اکارڈنگ قرآن مسلمان سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ خوش انسان ہے اکارڈنگ قرآن. مگر یہ تو نظر نہیں آ رہا سر. نا مسلمان آج کی دنیا میں سب سے زیادہ بیچارہ بدحال، سب سے زیادہ تکلیف میں، اور سب سے زیادہ اسی کو اسی کو مزید پین دیا جا رہا ہے. جی جی جی، اسی کو دبایا جا رہا ہے، اسی کو پیسا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو پھر ہم نے سمجھا قرآن کتاب الہی کو، غیر کیا سمجھیں گے بیچارے، وہ تو بعد میں آتے ہیں. اس سے میرے محترم اشارہ مل گیا، دل میں خوشی کے لیے سب سے ضروری ہے اطمینان قلب. رائٹ. اور فرق بتا دیا امن اور اطمینان میں. امن ہوتا ہے خارجی اور اطمینان قلب ہوتا ہے داخلی ذاتی. جب تک میرے محترم اطمینان قلب نہیں ہوگا تو پھر وہ اضطراب رہے گا نا. جب اضطراب رہے گا تو وہی منفی اور نگیٹو اپروچ آتی رہے گی. تو اطمینان قلب خوشی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور بتا دی اللہ کی رضا میں راضی رہوں، الحمدللہ. اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش رہنے کی تعلیم دی ہے. آیت نمبر 58 کو پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے لیے. پڑھیے گا اس آیت کو میرے محترم، اور سوچی گئی آیت قابل عمل ہے، یہ منسوخ ہو گئی، کوئی حرج نہیں، منسوخ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے مسلمانوں کی نظر میں الحمدللہ بہت سارے آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، بس وہ قرآن میں رہ گئی ہیں برکت کے لیے. یہ بھی ان میں سے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. مگر ہمارا ایمانی ہے الحمدللہ، مع اللہ نہ کرے کوئی بھی حرف لفظ تو چھوڑیے، آیت تو چھوڑیے، کجا کوئی بھی حرف میرے محترم قرآن کریم کا نہ منسوخ ہوا ہے نہ منسوخ ہو سکتا ہے. ناممکن کہ قرآن کریم کا ہر لفظ قابل عمل ہے، ازل سے قابل عمل رہے گا تا قیامت. بس میں عمل نہیں کرنا چاہتا، میں عمل نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، آپ آیت کو منسوخ مت قرار دیجئے، بس آپ کے میں عمل نہیں کرنا چاہتا مت کیجئے. اور بہت لوگ عمل نہیں کر رہے، مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ دیکھیں عجیب بات ہے، اگر میں عمل نہیں کر رہا آیت کو منسوخ قرار دے دو. کیوں بھائی؟ یہی تو بد علمیہ ہے میرے محترم. جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو فرمایا تھا کہ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق معاذ اللہ، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. بس قرآن کو بدل دیں گے. اس نے مطمئن رہی الحمدللہ میرے محترم، یہ آیت قابل عمل ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی منائیں. تو آپ بتائیے خوشی کس بات پہ منائی جاتی ہے؟ خوشی کی خبر پر، ہے نا صاحب؟ تو پتہ ہی چل گیا کہ قرآن کریم کی تعلیمات پہ اور میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا خوشی کا باعث ہے، اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے. کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے تصور عطا کیا ہے. جی پلیز کنٹینیو. تیسرا عنصر خوشی کا مقصد. دل کا اطمینان، راحت اور سکون در حقیقت خوشی کا مظہر ہے. انسان تخلیقی طور پر خوشی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جسم اسی کے مطابق آسانی سے عمل کرتا ہے. خوشی اور مسرت کے بارے میں ہمیشہ سے ہر انسان کا اپنا اپنا تصور رہا ہے. یعنی کسی کا ایک معیار رہے، کسی کا معیار دولت، کسی کا شہرت، کسی کا قابلیت، ڈگری، عہدہ، دنیاوی مال و اسباب، بڑا کاروبار، بڑا گھر، خاندان،
اولاد، تعلقات، اچھا کھانا پینا، خوشنما لباس پہننا، دلکش نظارے، کسی کو سفر کرنے سے خوشی ملتی ہے، کوئی ورلڈ ٹور کا خواہش مند ہے۔ الغرض خوشی کی انسانی ذہن میں نامحدود معیارات ہیں، مگر مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ خوشی کے یہ تمام معیارات حقیقی خوشی دینے میں ناکام ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر سیر و تفریح سے واپس آنے کے بعد وہ خوشی جو حاصل ہوئی تھی سیر و تفریح کے دوران ختم ہو جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے خوشی کے معیار عارضی ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً دل کی خوشی مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ احساسات اور جذبات کی تسکین سے ہوتی ہے۔ اب یہ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کو خوشی، راحت و سکون نصیب ہوتا ہے؟ اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ خوشی فطری جذبہ ہے جو دل میں جنم لیتا ہے، جس کا اظہار گفتار و کردار سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دل کی خوشی کس عمل سے نصیب ہوتی ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے یا اس کو نفع پہنچانے سے دل کو بے انتہا تسکین ملتی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ہمارا مقصد تخلیق یہی باور کرایا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں، لہٰذا یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ خوشی دائمی ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے انسان لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے، نہ سست پڑتا ہے نہ ہی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ فطری طور پر اس دلی خوشی کی انتہائی مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں، جس میں سب سے بنیادی بات یہ کہ خوشی اور مسرت سے بھرپور انسان اپنے ارد کے تمام لوگوں میں خوشی اور مسرت بانٹتا ہے، جس سے پورے معاشرے میں خوشی کی لہر پھوٹتی ہے، جو کہ معاشرے سے بہت سے منفی اثرات جیسے ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ خوشی کا اظہار انسان اپنے چہرے سے کرتا ہے، یعنی خوشی اور مسرت سے بھرپور انسان کا چہرہ مسکراتا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی خوشی کا فطری رد عمل ہے، اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ مسکراتا چہرہ سنگ میل ہے مخاطب کو مطمئن اور پرسکون بنانے میں۔ مزید یہ کہ جس تناسب سے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا، اسی تناسب سے دل میں خوشی کا احساس ہوگا۔ دنیا کے تمام کاروبار میں ایڈورٹائزمنٹ کی بنیاد مسکراتا چہرہ ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فطری طور پر انسان مسکراتے چہرے کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے، بتایا آپ کو میرے محترم، خوشی کے مختلف پیمانے اور معیار انسان نے بنائے ہیں، جی ہیں، مگر اصل خوشی کیا ہے میرے محترم؟ اصل خوشی کیا ہے؟ قرآن کریم نے میرے محترم، جو ہمیں الحمدللہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی، قرآن کریم نے ہمیں کس طرف میرے محترم متوجہ کیا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیں یہ ڈائریکشن دی گئی، عملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیجئے، اور اعمال صالحہ بتا دیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ مفہوم بتایا جاتا تو یہ بات کلیئر ہو جاتی نا۔ خوشی کس میں ملتی؟ پھر لوگوں کے کام آنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی ملتی۔ ہمیں سمجھا گیا اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز روزہ، میری ذات سے شروع ہوا میرے ذات پہ ختم ہو گیا۔ معاشرے کو کیا ملا؟ میری نماز روزے سے کیا ملا؟ دیکھا آپ نے میرے محترم؟ اسی لیے صالحہ یہ ہے جس عمل کا فیض مخلوق خدا کو پہنچے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب عمل۔ اسی پہ توجہ دی گئی، اسی پہ آمادہ کیا گیا۔ مستقل پورے قرآن کی آیات آپ پڑھتے چلے جائیے، سب میں ہیں اعملوا صالحا، اعملوا صالحا، نیک عمل کیجئے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ کیوں؟ اس نے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے میرے محترم عجیب الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔
کبھی اس کو آزما کے دیکھوں. یہ جس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں نا جو خوشی کے پیمانے بنائے گئے ہیں، جب تک ان کا ایکسپیرینس نہیں کرتا ہوں میرے محترم، مجھے وہ پلیجر، وہ خوشی ملتی نہیں ہے. گڈ. اسی طریقے سے اگر قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ صاحب دل کو خوشی سب سے زیادہ اس وقت ملتی ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہو. آزما کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے میرے محترم. کوئی ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اور آپ کو نظر آیا، مثال کے طور پر کوئی بیمار تھا جی، یا آپریشن کرانا تھا، آپ نے الحمدللہ اس کی مدد کر دی. آپ نے دیکھا الحمدللہ جو وہ پہلے بول نہیں سکتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ بول رہا ہے اور ماشاءاللہ نارمل لائف گزار رہا ہے. اس کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی آپ کو، آپ اندازہ لگائیے. کسی کی آپ نے الحمدللہ تعلیم میں مدد کر دی، جو پڑھتا نہیں جانتا تھا، آپ نے الحمدللہ اس کو تعلیم دلوا دی. ماشاءاللہ آج الحمدللہ وہ الحمدللہ ایک اچھی جاب کر رہا ہے. کتنی خوشی ہوگی آپ کو. ارن کر رہا ہے، اپنے خاندان کو پال رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی الحمدللہ آپ کو. آپ اندازہ لگائیے میری محترم. ریلی اصل میں یہ تصور ہمارے ہاں کمزور ہوتا چلا گیا، حالانکہ ہم بھول گئے کہ دنیا یوں ہی چلتی ہے میرے محترم. جی میرے محترم، کوئی بھی ہمیشہ رہتا تو نہیں ہے نا جی. بعد کے لوگ آتے ہیں، اس کام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اس میں اصلاح بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو بہتر بھی کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. مگر یہ ہوتا ہے میرے محترم، یہ یوں ہی سرکل ہے دنیا کا میرے محترم. اسی لیے اگر اس کا اہتمام کیا جاتا اور ہمیں بتایا جاتا کہ صاحب سب سے بڑی خوشی کیا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. آزما کے دیکھ لیجیے میرے محترم. اب دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں چند اعمالوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا فیض مخلوق خدا کو پہنچ رہا ہے. سورہ البلد ہے میرے محترم، غالباً یس سورہ البلد ہے میرے محترم، اور یہ سورہ نمبر ہے 90. اور میرے محترم آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں. پہلا عمل فرمایا فک رقبہ. فک رقبہ آزاد کرنا کسی گردن کی. کس چیز سے آزاد کرنا؟ قرض سے آزاد کرنا. آپ کو پتہ چلا کہ فلاں انسان قرض دار ہیں اور جنون کیس ہے ان کا، تو آپ نے کہا کہ سب ان کا جو قرضہ ہے میں ادا کرتا ہوں. آپ نے ان کا قرضہ آپ نے ادا کر دیا الحمدللہ. اب وہ انسان بیچارہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبا چلا جا رہا تھا، جو عجیب منفی انسان ہوتا چلا جا رہا تھا، آپ نے اس کو ری لائف کر دیا کہ آئیے صاحب کھڑے ہو جائیے، پھر آئیے کھڑے ہو جائے، اسٹینڈ، کھڑے ہو جائے، آگے بڑھیے اس دنیا میں. کتنی خوشی ہوگی آپ کو الحمدللہ جب یہ انسان آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا ماشاءاللہ. یس اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہیں جب وہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھنے میں خوشی ہوتی ہے. اپنے اولادوں کو دیکھ کر الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ کو ٹھنڈک ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری اولاد، ہماری تربیت ماشاءاللہ دیکھیے اب کہاں کتنے اعلیٰ مقامات اور مراتب پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. خوشی ہوتی ہے نا صاحب. یہی ہے کیوں ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا نا میرے صاحب. ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا اپنی تربیت کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہم نے ان کو آگے بڑھایا. یہی ہے میرے محترم. اسی لیے فرمایا آپ کسی گردن کو آزاد کر دیجئے، قرض سے آزاد کر دیجئے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو. اللہ اکبر. جی آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ صاحب مجھے کچھ کاروبار کرنا ہے، آپ اس کو ایک مختصر سی رقم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹے صاحب آپ یہ لیجئے، اس سے اپنا کام شروع کریں. ماشاءاللہ وہ بچہ بہت محنتی اور سنجیدہ بچہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. وہ محنت کرتا ہے، کرتے کرتے ماشاءاللہ آپ نے اس کو پیسے دیے تھے ایک ٹھی لگانے کی، ماشاءاللہ اس سے محنت کر ایک دکان اپنے بنا لیتا ہے.
اب آپ جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کے لیے کہ الحمدللہ آج انسان جہاں بھی جا رہا ہے میرا کچھ کنٹریبیوشن تھا اس کے ساتھ، کتنی خوشی ہوگی آپ کو ریلی میرے محترم. مگر یہ کام کرنے سے آئے گا. آگے دیکھیے چل فرمایا او اطعام، یہ آیت نمبر 50، اس کے بعد ہے آیت نمبر 14، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا یا کھانا کھلانا بھوک والدن، قحط والدن. جی بھوک، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی آزمائش میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا فضل و کرم اور امن رکھے. اللہ نہ کرے ایسی حالت ہو گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک انسان بھوک میں مر رہا ہے، آپ جا کر اس کو کھانا پرووائڈ کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ انسان جو مر رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا، ماشاءاللہ کتنی خوشی ہوگی آپ کو. ڈاکٹر سے پوچھیے، ماشاءاللہ الحمدللہ جو ڈاکٹرز ہیں اللہ کو سلامت رکھے، وہ جب کسی بیمار کا علاج کرتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اندر سے کہ بیچارہ آیا تھا میرے پاس، چل نہیں سکتا تب جا رہا ہے چلتا ہوا، الحمدللہ. یہ آیا تھا میرے پاس جی فلاں تکلیف کے ساتھ، اب الحمدللہ صحیح عافیت کے ساتھ جا رہا ہے میرے پاس سے. کتنی خوشی ہوتی ہوگی ریلی. اگر آپ کے دوست ڈاکٹرز ہیں پوچھئے ان سے کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ کسی بیمار کو اللہ کے حکم سے کسی بیمار کو شفا یاب کر دیتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے ان کے. آسک them، تاکہ کم سے کم وہ فیلنگ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں. جی یہاں دیکھیے بھوک کے دن آپ کھلا رہے ہو لوگوں کو. جی بھوک کے دن لوگوں کو کھلا رہے ہو. ایک مثال دے کے کہا گیا کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ جائے میرے محترم، جی کسی کی میرے محترم شادی ہے، جی آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے کچھ کر دیا اور ماشاءاللہ وہ بچی یا بچہ شادی ہو کر اپنے گھر میں آباد ہو گئے، کتنی خوشی ہوگی الحمدللہ آپ کو. جی میرے محترم یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اللہ معاف فرمائے آج کا جو دور ہے میرے محترم مادیت کا دور، مٹیریلسٹ جو ہو گئے ہم، اس میں یہ سب سے بڑا نقصان ہوا میرے محترم کہ ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے، وہ اپنے لیے پلیجر تلاش کرتا ہے کہ میری خوشی کس میں ہے. I want to enjoy, I want my pleasure. حالانکہ وہ my pleasure کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے محترم. اصل خوشی وہی، مگر وہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں الحمدللہ بچپن سے میرے محترم، بچپن سے ایجوکیشن کا لازمی حصہ ہے چیریٹی کا کام کروانا. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے میرے محترم؟ یہ تو ہماری تعلیم ہے. ویکلی میرے محترم بچوں سے کہا جاتا ہے باہر کہ آپ کے پاس جو گھر میں ایکسٹرا ہے، جو آپ کو نہیں پسند، جو آپ لے آئیے، ہم چلیں گے کچھ لوگوں کے ہاں، کچھ بچوں کے ہاں جائیں گے، ان کی ہم مدد کریں گے. جائیے سکھاتے ہیں میرے محترم، بچپن سے تعلیم کا لازمی حصہ ہے. ہم نے سوچا اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کر دیجئے میرے محترم پلیز. اگر کسی کے کوئی اپروچ ہے کہیں ماشاءاللہ تو کہہ دیں ان سے کہ ہماری تعلیم میں شروع سے ہمارے یہاں یہ ایک پیریڈ یا ہمارے یہاں باقاعدہ یہ ایک تعلیم کا حصہ بنا دیا جائے، چیریٹی کا کام سکھانا بچپن سے. جی کلاس 1 سے بچوں کو لے جایا جائے. بہت سارے علاقے ہیں میرے محترم، ہر شہر میں ہیں. جی بہت جائیے، لے کے جائیے بچوں کو، سکھائیں کہ یہ کام آپ کریں، لوگوں کو دیجئے، اور وہ خود بچے دیکھیں گے جب بچہ اپنا گفٹ، اپنا کھلونا، نیا کھلونا اس بچے کو دے گا یا کوئی کپڑا اس کو دے گا، اس کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ میری نلا ہے، فور می، یس فور یو.
کیا اس کا میرے محترم خوشی کا عالم ہوگا؟ وہی تو میں کہتا ہوں میرے محترم، ہم نے کبھی کوئی پوزیٹو کام کیا ہی نہیں، بس یہ ہم سے یہ کروا لیجیے، بس زبانی الفاظی بات لفاظی ہم سے کروا لیجیے، بہت ماہر ہیں ہم لفاظی میں جی، مگر پریکٹیکلی کچھ کیا جائے، آئیے نا ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کو لے کے جائیے غریب بچوں کے ساتھ، اور ان کے اپنے بچوں کے ہاتھ سے اور غریب بچوں کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں دلوائیے کچھ، مگر نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو جس سے کہا گیا کہ اپنے بچوں سے کہیں غریب بچے سے 100 میل دور رہنا ہے، نہ اس کو سلام کرنا، نہ اس کے قریب جانا، دور دور، بری اسمیل آتی ہے اس سے، دور رہا کرو اس سے، یہ ہم نے سکھایا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے محترم یاد رکھیے، اللہ رب العزت والجلال، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں خوشی کے حوالے سے میرے محترم، یہ تمام باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں حقیقی خوشی کے حوالے سے جو آپ سے بات کی گئی، وہ یہی ہے میرے محترم کہ دل میں لوگوں کی محبت اور احترام، جی، اور میرے محترم ہمیشہ کوشش کریں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ یہ میرے محترم بریلی، جس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، آپ کو خود ایکسپیرینس کرنا ہوگا، بس ایکسپیرینس کرنا ہوگا۔ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیجئے اللہ، بس اگر آپ کوشش کریں گے پریکٹیکلی اس چیز کو کرنے کے، الحمدللہ، اور پھر جو دعائیں ملیں گی، جو ریزز آئیں گے آپ کو، جی، وہ جو میرے محترم دل کے گہرائی سے دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہوگا، جی، ضرورت مند کی آپ ضرورت کریں گے پوری اللہ کی توفیق سے، تو بخاری شریف میں آ گیا، پہلے خوشخبری سن لیجئے، یہ دیکھیں خوشخبری سن لیجئے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی امی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو بندے کی حاجت روائی پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرے بندے کی ضرورت پوری کی ہے، اب آپ مجھ سے مانگیے، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، اور اگر آپ مانگیں گے بھی نہیں، یہ اس کا صلہ ہے، آپ نے میرے بندوں کی ضرورت پوری کری، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اور ہماری کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو دیکھ لی کیا سمجھ میں آیا؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ لوگوں کی ضرورت پوری کیجیے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی دعائیں اس سے نصیب ہوتی ہیں، وہ تو ایک عظیم مسئلہ ہے میرے محترم، جی، کتنی دعائیں ملتی ہیں، ریزز کتنی اچھے ریزز آتے ہیں، جی، کتنی اچھی ریزز آتے ہیں، کتنی مثبت انرجی آپ کو باہر سے ملتی ہے۔ یہ تمام جب ہم حقیقی خوشی کو حاصل کریں گے، اور حقیقی خوشی کیا ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، لوگوں کو نفع پہنچائیے، فائدہ پہنچائیے۔